ایسا تبلیغی جماعت میں کیا ہے؟ تحریک کا مقصد ہے ایمان۔ اسلام کے جو ارکان ہے یعنی جس پر اسلام کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں فکری مذاکرہ، میں ہوں آپ کا میزبان جہان یعقوب۔ رائے کا عالمی تبلیغی اجتماع جاری ہے اور اس کا پہلا مرحلہ آج مکمل ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رائے کا جو تبلیغی اجتماع ہے یہ حج کے بعد دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بنگلہ دیش کے اجتماع کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حج کے بعد دوسرا بڑا اجتماع وہ ہوتا ہے، لیکن اب رائے کے اجتماع نے اس سے بھی جو ہے وہ سبقت حاصل کر لی ہے اور بلا مبالغہ اس میں لاکھوں افراد اپنے مال اور اپنی جان اور اپنے وقت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور ان سب کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ہوتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے رب کی تعریف کرنا اور اپنے رب کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر کے بغیر کسی دنیاوی مفاد اور بغیر کسی لالچ کے پاکستان بھر سے ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی ایک بہت بڑی تعداد اس اجتماع میں شرکت کرتی ہے، اور پھر یہاں سے آخر میں جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے اور سینکڑوں جماعتیں بن کر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ان کی تشکیل ہوتی ہے، اور یہی دعوت لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ ایمان جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، اور یہی ایمان پھر دین کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور تبلیغی جماعت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے تمام شعبوں کی بنیاد ہے۔ یہیں سے پھر ہر شعبے کو افراد کار ملتے ہیں۔ اگر مدارس میں رونق ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے ہے، والد کا ذہن بن گیا، کسی اور سرپرست کا ذہن بن گیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو دین کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن میں اپنی اولاد میں سے اپنے متعلقین میں سے کسی کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کروں۔ اسی طرح دین کے جتنے بھی سلسلے ہیں اور شعبے ہیں ان سب کو رجال کار تبلیغی جماعت کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے عالمی رائے اجتماع کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، اس میں جامعہ بن نوریہ سے بھی تقریباً 400 غیر ملکی طلباء نے اپنے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں شرکت کی ہے، اور وہ وہاں پر اس وقت بھی موجود ہیں۔ بنوریا میڈیا کے نمائندے مفتی حسن فیروز صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ مفتی حسن صاحب السلام علیکم، یہ تبلیغی اجتماع کا جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے ہمیں کچھ اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ کتنے شہروں کے لوگ تھے اس میں اور کتنے افراد اندازے کے مطابق موجود تھے، پھر ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں کیا کیا انتظامات ہوئے اور کس طرح سے اس مرحلے کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچایا گیا، تو کچھ اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ اللہ کرم ہے، ہم خیریت سے ہیں۔ تقریباً جامعہ بن نوریہ عالمیہ سے 67 ممالک سے آئے تھے قافلے کی صورت میں اپنے اساتذہ کے ہمراہ، اور الحمدللہ 2-3 دن یہاں پر بزرگوں اور اکابرین کی باتوں سے اور ان کے نصائح سے مستفید ہوئے الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ اجتماع 2 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر پنجاب اور سندھ اور مختلف اضلاع سے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور دوسرے مرحلے کے اندر باقی کچھ اضلاع کے لوگ آتے ہیں، اور اس کو پورے پاکستان کے اندر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک سال میں کچھ اضلاع کے لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے 2 سالوں کے اندر 4 حصوں میں اس کو منقسم کیا جاتا ہے تاکہ اس میں عوام اور رش کو کنٹرول کر سکے۔ الحمدللہ اس بار بھی لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی، پاکستان کے اندر سے اور بیرون ممالک سے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے۔ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً 10,000 سے زائد بیرون ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ اور الحمدللہ آپ نے جہاں تک انتظامیہ کی بات کی، سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں ان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ خدمت کے لوگ ہوتے ہیں جو آ کر اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی ترتیب بناتے ہیں اور اس کو انشور کرتے ہیں کسی قسم کی سیکیورٹی خدشات نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے تعاون کیا، جس میں پنجاب پولیس ہے اور دیگر فورسز ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی بہترین انداز سے تعاون کیا، اور الحمدللہ بہت اچھے انداز سے اجتماع آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ یہ تھے مفتی حسن فیروز جو ہمیں تبلیغی جماعت کے پہلے اجتماع کے پہلے مرحلے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی تناظر میں آج ہم نے فکری مذاکرے کو سجایا ہے اور ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت کے حوالے سے۔ تبلیغی جماعت یقیناً ایک ایسی جماعت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں خاموش انقلاب لانے والی جماعت اگر اسے کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ایسی جماعت جس کی کوئی ممبرشپ نہیں ہے، جس کی کوئی فیس نہیں ہے، جس میں داخل ہونے کا کوئی نظم نہیں ہے، اور جس کے اجتماعات کے لیے کوئی پوسٹر، کوئی اشتہار، کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی، اس کے باوجود لاکھوں افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ میں شیخ عزیز الرحمان عظیمی صاحب سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت کا جو سلسلہ ہے
1926 میں ایک چھوٹی سی مسجد سے شروع ہوا بستی نظام الدین سے، اور ایک قلیل عرصے کے اندر صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ سلسلہ پھیلا، اور لاکھوں کی تعداد میں تقریباً ہر ملک کے لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ ایسا تبلیغی جماعت میں کیا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص جس تک بھی یہ دعوت پہنچتی ہے وہ اس طرف لپکتا ہے اور پھر جماعت کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ ایک عالمی تحریک ہے، اور اس تحریک کا مقصد ہے ایمان و یقین کی دعوت اور اس کی فکر۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا دعوت سے، اور وہ دعوت کا سارا اسلوب، وہ طریقہ، وہ طرز اور وہ اصول اور وہ منہج وہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے اختیار کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بس وہ بیٹھ گئے اور ان کے ذہن میں آیا کہ کل سے کچھ اس طرح کی ترتیب بناتے ہیں، بلکہ انہوں نے پوری جو تاریخ ہے امت مسلمہ کی اور اسلام کی، جی، اور قرآن اور حدیث، کہ ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا میں اب اسلام کی دعوت جو ہے وہ ایک طرح سے رک گئی ہے، اور اسلام کا کام، خالص دینی کام، بنیادی عقائدی ایمانی کام نہیں ہو رہا، یہ اس کی کیا جو ہے صورت ہوگی؟ تو بالکل جیسے ایک فرد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی کہ حضرت ابوبکر تھے، ایک حضرت خدیجہ تھی، ایک بچوں میں ایک علی تھے، پھر 2 ہو گئے، پھر 3، پھر 4، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ٹوٹل 7 آدمی ہے، ان کی یہ صورتحال ہے، پھر ٹوٹل 8 ہو رہا ہے، ایک ایک بندہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح بنیادی کام انہوں نے شروع کر دیا، اور اس کی بنیادیں وہی تھی جو قرآن کی مکی صورتوں میں جو دعوت کا طرز ہے، اور سیرت طیبہ نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے، تاریخ میں جو مذکور ہے، اس ترتیب کے مطابق انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے اس کو ترقی ملنی تھی، انہوں نے بالکل وہ جو ہے بنیاد پکڑ لی الحمدللہ، اور پھر اخلاص، للہیت، یہ ساری چیزیں تھی۔ تو اور اس میں پھر جو ہے جو آمیزشیں ہوتی ہے، سیاسی مفادات ہے، جی، اپنی شخصیت ہے، پرسنالٹی کا اور فلاں چیزوں کا سوچتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ تو ظاہر ہے کہ حقیقی بنیادوں پر جب اسلام کی، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کی ایک جامع دعوت ہے ہر لحاظ سے، ہر شعبے کے لیے، بنیادی طور پر تو یہ فکر مند کرتے ہیں اور پھر اپنے ایمان اور عقیدے اور آخرت کی سوچ دیتے ہیں، لیکن مکی دعوت میں تقریباً یہی چیزیں ہیں، ایک تو ایمان باللہ اور ایک ایمان بالآخرہ، یہ دونوں چیزیں یہ مضبوط کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پذیرائی عطا فرمائی ہے جو اب سب کے سامنے ہے۔ جی مفتی فصیح اللہ صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت نے جو 6 نمبر اختیار کیے، 6 صفات جن کو کہا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد ہے 5 ارکان پہ، اس میں وہ 5 کے 5 ارکان بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح اسلام کے بنیادی اجزاء کو اگر لیا جائے تو وہ 6 ہیں، تو یہ وہ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ 6 نمبر آئے کہاں سے اور کس طرح ان کو اختراع کیا گیا، اور ان کی شرعی اور دینی حوالے سے کیا حیثیت؟ دیکھیں، ایک اسلام کے جو ارکان ہے، یعنی جس پر اسلام کھڑا ہے، کہ اگر کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو پھر اسلام کا تصور نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، یعنی پورا اسلام نہیں ہو سکتا۔ ایک رکن گر گیا تو اسلام کا خیمہ گر گیا۔ وہ تو قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی اسلام اسی پر کھڑا ہے۔ جہاں 6 نمبر جو تبلیغی جماعت میں سکھائے جاتے ہیں اور پھر اسی کے تناظر میں دعوت دی جاتی ہے، اور پھر ایک شخصیت کی یا معاشرے کی اصلاح کی جاتی ہے، تو یہ معاشرتی اور انفرادی اصلاح کا ایک پیٹرن بنایا گیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتظامی چیز ہے کہ ایک شخص کی اصلاح کے لیے یا معاشرے کے افراد کی اصلاح کے لیے کون کون سی بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے، تو ان تمام چیزوں کو ان چیزوں میں بند کر دیا گیا۔ مثلا یہ کہ سب سے پہلے ایک شخصیت کو جو اصلاح چاہیے وہ ہے عقیدے کی اصلاح اور ایمان کی اصلاح، تو اس میں توحید ضروری ہے، تو پہلا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر عملی لحاظ سے، یعنی پریکٹیکل ہماری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق ہو، تو اس کا ایک مکمل ڈھانچہ وہ نماز ہے۔ اسی طرح آپ ان 6 نمبروں میں سے کسی بھی چیز کو دیکھیں گے، مثلا علم اور ذکر ہے، تو علم سے مراد یہی ایکسپلین کیا جاتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور رسول کے احکامات اور طریقوں کو جاننے کا نام علم ہے۔
تو اس میں پورا کا پورا دین آ گیا کہ ایک مسلمان صبح سے شام تک اپنی زندگی کیسے گزارے گا، تو اس کے لیے بنیادی علم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت پہ زندگی کیسے آئے گی، اس کے لیے ذکر اللہ بنیادی چیز ہے، جو قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ذکر اللہ نماز میں بھی، نماز سے باہر بھی، جنگی حالات میں بھی، قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کا حکم دیا، ترغیب دی، کیونکہ ذکر اللہ ہی انسان کو اللہ کی اطاعت پہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی معیت حاصل پھر انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے اور اپنی سوسائٹی میں رہتا ہے، تو اس کے معاملات آتے ہیں آس پاس خاندان کے لوگوں سے، پڑوسیوں کے ساتھ، تو اس کے لیے حسن اخلاق، تو اس میں اکرام مسلم آ گیا۔ پھر ان تمام چیزوں میں جذبہ کیا ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف رضا للہ، یعنی اللہ کی رضا، اور اس میں پھر اخلاص۔ اب یہ تمام چیزیں، یہ بنیادی جو اصلاح کی چیزیں ہیں، یہ معاشرے میں کیسے پھیلے اور پوری دین کی ایک دعوت معاشرے میں کیسے زندہ ہو، تو اس کے لیے آخری نمبر دعوت تبلیغ رکھی گئی۔ تو یہ ایک اصلاحی ایک پیٹرن رکھا گیا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ ایک اسلام کی بنیاد ہے، یہی ہے یا اچھا، اور اس کا غالباً یہ مقصد بھی ہو کہ عام لوگ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں تبلیغ میں، تو وہ جب بیان کریں تو وہ اسی پیٹرن کے اندر رہتے ہوئے بات کریں، جی، جو عوام ہے ان کو تاکہ یہی اغلاط پابند کیا کا جاتا استعمال ہے۔ بھی کم سے کم ہو، اور یہ سارے نمبر غالباً احادیث سے ہی اور مستند دلائل کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اصل میں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جا کے غیر مسلموں کو دعوت دو، مسلمانوں کو کیوں دعوت دے رہے ہو، یہ کون سی دعوت ہے، کون سی تبلیغ ہے، تبلیغ تو غیروں میں ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی اس تحریک کا مقصد تھا مسلمانوں کو بیدار کرنا اور مسلمانوں کو اپنے دین سے جوڑنا، یعنی مسلمانوں کو جب دعوت دی جائے گی، ظاہر ہے پھر اسلام کے ارکان تو غیروں کو بتائے جاتے ہیں نا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیچتے تھے مبلغین کو، تو ان سے فرماتے تھے کہ ان کو دعوت دو اسلام کی، ایمان کی، جب ایمان پہ آ جائے تو پھر نماز کی، پھر زکوٰۃ، پھر صوم، پھر حج، یہ بتاتے تھے۔ لیکن وہ تو غیر مسلموں کی دعوت تھی نا، اور یہاں تو لوگ مسلمان ہیں پہلے سے، لیکن ان کا اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ اب اس میں جیسے آپ یہ ارکان کی بات کر رہے ہیں، تو پھر دعوت کے جو ارکان ہیں نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، یہ بھی ہیں ان کے ساتھ، ان کو بھی دیکھا گیا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ بھی دعوت کے ایک بنیادی دو اور چیزیں ہیں۔ نہی عن المنکر کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امر بالمعروف تو ہر جگہ نظر آتا ہے، فضائل ہی فضائل سنائے جاتے ہیں، کہیں پر بھی نہی عن المنکر نہیں ہے، کہ وہ خاص طور پر وہ برائیاں جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ماشاءاللہ تبلیغ سے وابستہ پڑھا لکھا آدمی، وہ اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی الحمدللہ نماز کا ماحول ہے، اور دو جو تعلیمیں ہیں گھر کی، باہر کی، مسجد کی، وہ بھی ہو رہی ہیں، گشت بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے پڑوس میں نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قریب میں ہی کوئی کھلے عام اللہ رسول کی نافرمانی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سماج سے صرف اتنا تعلق رکھتا ہے کہ وہ ان کو نماز روزے کی دعوت دے، عملی طور پر وہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ تو یہ نہی عن المنکر والا جو معاملہ ہے، یہ تھوڑا سا کمزور نہیں ہے؟ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ ایک تو تبلیغی حضرات خود بھی بتاتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ابتدائی دعوت ہے جس میں وہ بہت آگے کے اقدامات نہیں کر سکتے ہیں، جس سے پھر ایک دوسرا رخ آئے گا مثبت کے ساتھ، جہاں بھی منفی تصادم ہو، ہاں، اس سے وہ بچنے کی شروع میں کوشش گریز کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ یہ دعوت کا جو ہے اول و آخر ہے، بلکہ شروع میں وہ اس سے گریز کرتے ہیں کہ ابھی وہ ماحول نہیں بنا ہے۔ دوسری ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آئی ہے کہ نہی عن المنکر کا تبلیغی جماعت کا اپنا انداز ہے۔ جیسے میں عرض کروں کہ نماز کی جب ہم دعوت دیتے ہیں نا، امر بالمعروف ہے، لیکن اس امر بالمعروف کے ضمن میں نہی عن المنکر بھی ہے کہ ترک صلاۃ وہ چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، ترک صلاۃ چھوڑ دو۔ غیر شرعی زندگی کسی کی گزر رہی ہے، ہم شریعت کی طرف اس کو بلاتے ہیں، اپنے ماحول، اپنے اہل اللہ کی صحبت، مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلط صحبت چھوڑ دو۔ انداز بس وہ نہیں ہے، آمرانہ اور حاکمانہ نہیں ہے، ضمنی طور پر وہ دعوت دی جاتی ہے، لیکن بظاہر جو ایک پیارا اور دلکش اس میں انداز ہے، نہیں بھی موجود ہے۔ اس میں ایک اور بات، ان کی بات ہی کو بڑھاؤں کہ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر شخص اسلام کا مخاطب ہے، اسلام کا مکلف ہے۔ یہ شعبہ جو ہے یہ صاحب اقتدار کا ہے، تو ایک مقتدر قوت اور حاکم جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو اس کا اپنا دائرہ ہے، وہ حاکمانہ انداز سے کرے گا۔
دوسرا یہ کہ جب یہ تبلیغی جماعت کی جو دعوت ہے یہ مسلم معاشرے کی اصلاح کی ایک فکر ہے اور تحریک ہے، تو ہم آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کریں گے وہ ظاہر ہے برابری کی بنیاد پہ کریں گے، اور موقع محل کے مطابق ہم نفسیات اور کیفیات کے مطابق کریں گے۔ اگر ہم اپنے دائرے سے نکل کر حاکمانہ انداز میں کریں گے اور اپنے برابر کے پڑوسی کو کریں گے تو اس سے لڑائی جھگڑے کی صورت بنے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کے حکم کا اور برائی سے روکنے کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس میں دیکھیں ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ حضور علیہ السلام سے شکایت کی کسی نے کہ فلاں آدمی ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ دن بھر چوری بھی کرتا ہے، تو ظاہر اس کو منع کر دینا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اس کی یہ نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ مطلب جب نیکی کی ترغیب ہوگی اور اس میں یہ کہ ترہیب بھی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی، نماز چھوڑنے کی اور روزہ چھوڑنے کی جو گناہ ہے، جو عذاب ہے وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں اور عمل کرنے کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایک فطری طور پر انسان، ہمیں مشاہدے میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جب نکلتے ہیں صرف 3 دن میں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ برسوں کی بری عادتیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہی عن المنکر سے تو جھگڑا شروع ہوتا ہے نا، اب نہی عن المنکر کو مؤثر بنانے کے لیے پہلے اس کو صحبت میں لایا جاتا ہے، اور پھر جب نہی عن المنکر ہوتا ہے تو وہ مؤثر ہوتا ہے، اور شروع اگر وہاں سے کی جائے تو شاید پھر لڑائی پہلے ماحول میں اس کو جوڑا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ دین کا شعبہ ہے۔ رد علی المنکر وہ پہلے علماء میں تھا، جیسے اب بھی ہے، بدعات پر، خرافات پر، عقیدے کے فساد پر، ان ساری معاشرتی برائیوں پر، جیسے ملا بدنام بھی اس حوالے سے ہے نا کہ بس وہ تنقید۔ تو انہوں نے اپنے شعبے کو سنبھالا کہ امر بالمعروف جو ہے نا ہم اس کو اپنا ایک شعار بنا دیں، اور نہی عن المنکر تو ویسے بھی فریضہ علماء انجام دیں۔ اور ویسے بھی ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، وہ مسائل کے لیے وہ کہتے ہیں علماء کے پاس چلے جائیں، تعلیم کے لیے وہ کہتے ہیں مدارس میں چلے جائیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے جو ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی کی اپنی ذات یا اس کی ایک حد تک، اس کی فیملی کہہ لیں، اس کے حلقہ احباب کہہ لیں، اس میں تو بڑی نمایاں تبدیلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں معاشرے کے حوالے سے تو معاشرے میں ان نیک لوگوں کی وجہ سے جس تبدیلی کو آنا چاہیے تھا وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ لوگ یعنی اپنے ذاتی اعمال پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آگے دوسروں کو دعوت دیں، وہ اگلوں کو دعوت دیں، تو یہ دعوت کے چین کو ہی مقصود بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے اصلاح معاشرہ، اور خاص طور پر ضرورت کے مطابق، حکمت جس کو کہتے ہیں کہ جہاں جس طرح کی بات کرنی ہو، تو اس معاملے میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ بالکل اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں منصفانہ بات تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ایک 100% راہ راست پر اور ایک مؤثر اور ایک تمام دینی ضروریات کو پوری کرنے والی تحریک نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں جو تحریکات، تنظیمات اور جماعتوں میں آتی ہیں، مثلا ایک سیاسی جماعت ہے، اقامت دین کے لیے جماعت بنی ہے، لیکن پھر ان پر سیاست اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ اقامت دین کا مقصد پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جماعت ہے مثال کے طور پر درس و تدریس قرآن کے لیے، پھر وہ اپنا ایک ایسا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ بس حدیث کا جیسے کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے، یا اصلاح معاشرہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس وہ قرآن قرآن قرآن، اور اس کو بھی ایک عجیب انداز میں۔ تو اس طرح چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں آئی ہیں کہ وہ ایک تو وہ تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے کہ بس میرا کام تو ہو گیا، میں تو جڑا ہوا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، بس میں ٹھیک ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سرگرمیاں ہوتی ہے وہ بھی اس کی جماعتی زیادہ ہوتی ہے، دینی کم ہوتی ہے، یعنی پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے اثرات پھر زیادہ نہیں ہوں گے معاشرے میں ایک حد تک۔ پھر کے دائرے میں قدم رکھ رہا ہوں میں، پاؤں میں آئی حرکتیں پرکار، یہ کمیاں چلے سے ہیں۔ واپسی، پھر اگلے چلے کی تیاری، اور 10 دن سے واپسی، پھر اگلے 10 جی، دن اس لیے ہم نے اکابر علماء کو، جس کی وجہ سے حقوق العباد اور بہت سارے معاملات واپس سے اکابر علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اعلانیہ بھی اجتماع، یعنی اپنے علماء کے اجتماع میں یا ان سے جا کے ملاقاتوں میں ان چیزوں کو اٹھاتے رہے ہیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، بڑے اکابر سارے، بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو شروع میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء نہیں آئیں گے تو یہ جماعت ایک فتنہ بن جائے گی۔ اور ایک ایوریج اگر نکالیں تو اس وقت بھی پاکستان میں جتنی جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے، شاید ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم بھی نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، سارے جب عوام ہوں گے
اور دینی سمجھ نہیں ہوگی، اخلاص ہوگا، تو وہ حدیث ہے نا کہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ شیطان پر 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. تو آدمی صرف عابد ہی عابد ہوگا تو پھر مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، میں یہ عرض کر دوں کہ فضائل اعمال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فضائل اعمال میں جو ہے ضعیف احادیث ہیں، اور تبلیغی احباب جو ہیں وہ فضائل اعمال کو بعض اوقات قرآن سے بھی زیادہ فوقیت دیتے ہیں. بعض اوقات کیا بلکہ مشاہدہ بھی اس بات کا ہے کہ درس قرآن کے بجائے جو ہے وہ تعلیم پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو فضائل اعمال میں جو ضعیف احادیث ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ فضائل اعمال میں جتنی احادیث موجود ہے وہ باحوالہ ہے. دوسرا، جہاں جہاں کسی حدیث میں اگر ضعیف ہے تو اس کا بھی نیچے حوالہ لکھا ہوتا ہے. اور ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ تبلیغ جماعت کوئی اکیڈمی نہیں ہے کہ جس میں حدیث کے فن پہ بحث ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اور رجال کی یعنی سندوں کی تحقیقیں ہوتی ہے. وہ چیزیں نہیں ہوتی. ان احادیث، چاہے یہ احادیث ہے یا جتنی بھی احادیث ہے، تو مدارس میں الحمدللہ اس کے لیے الگ سے کورسز موجود ہوتے ہیں جو فراغت کے بعد 1 سالہ یا 2 سال تخصص فی الحدیث کے نام سے ہیں. تو وہاں پر پوری چھانبین ہوتی ہے احادیث کے حوالے سے. عوامی سطح پر جو حدیثیں ضعیف ہونے کے باوجود بھی اگر وہ قابل قبول ہے، مطلب ہے کہ ترغیب کے لیے، فضیلت کے لیے، تو اس میں تو علماء کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چل جاتی ہیں. ہاں، ضعیف حدیثیں وہاں نہیں چلتی جہاں حکم سے متعلق ہو. مثلا کوئی کام نماز میں کرنے کا ہے، مثلا ہاتھ اٹھانے کا ہے، ہاتھ نہ اٹھانے کا ہے، یا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ہے، نہ پڑھنے کا ہے، تو پھر وہ ایکیڈمک لیول کی چیزیں ہیں جو علماء آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس میں بحث ہوتی ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث سند کے لحاظ سے قوی ہے. تو ہمیں یعنی ایک ایکیڈمی لیول کو ہمیں تھوڑا الگ نظر سے دیکھنا چاہیے، اور تبلیغی جماعت کو ہم ایک اصلاح معاشرہ کی. بالکل، لیکن یہ جو تبلیغی نصاب ہے یہ تو عوام کے لیے مرتب کیا گیا ہے نا. جی بالکل، یہ عوام کے لیے ہے. اور جب علماء جاتے ہیں، عام آدمی ظاہر سی بات ہے عربی میں جو سند لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تو اس کو نہیں سمجھتا، اور اس کی نظر میں صفحہ نمبر 1 سے لے کر آخری صفحے تک جو کچھ بھی ہے وہ بالکل اتنا قوی اور اتنا مستند ہے کہ وہ تو اس پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث بہت زیادہ کمزور ہو تو حاشیے میں اس کی کوئی اردو میں نشاندہی کر دی جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ کوئی وہی تو ہے نہیں. اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جو کتاب ہے، اور اس میں ضعیف حدیثوں کا یا کمزور حدیثوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، علماء اگر یہ اعتراض کرتے ہیں نا، تو ایک بڑی واضح سی بات یہ ہے کہ سیاہ ستہ میں ترمذی، جامع ترمذی کا 3 نمبر ہے یا 4 نمبر ہے صحیح بخاری اور مسلم اور ابو داؤد کے بعد. لیکن اس میں درجنوں حدیثیں ہیں، موضوع تک کے الفاظ ہیں، موضوع حدیثیں ہیں. تو کیا ہم ان کو سیاہ ستہ سے اس کو نکال دیں؟ یعنی وہ کتاب ایک مستند کتاب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس طرح کی حدیثیں یہاں بھی آ گئی ہیں. اچھا، دوسری ایک بات یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ تبلیغی حضرات اس کو یعنی جیسے ایک مقدس صحیفہ سمجھتے ہیں، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اس لیے کہ اگر ایک کتاب متعین نہیں ہوگی یا اس کا تقدس دلوں میں نہیں ہوگا، یعنی اس کا عقیدہ تو نہ بنایا جائے. اگر تعلیم سے اور ترغیب سے ان کا ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے اس کتاب کے ساتھ، تو وہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ تاکہ اجتماعیت اور وحدت ہو. کہیں کوئی کتاب ہے، کہیں کوئی اور کتاب ہے، پھر اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات اور میں عرض کروں گا، بہت سارے علماء کو بھی شکایت ہے کہ یہ لوگ پھر آ کے قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے اور فضائل اعمال اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں اس میں علماء کی کمزوری ہے. اگر ایک آدمی آپ کے پاس محلے میں ہے اور آپ کے نمازیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، آپ نے قرآن سے اس کو نہیں جوڑ لینا چاہیے تھا، اور وہ 4 ماہ میں گیا اور وہاں اتنا جڑ گیا کہ اب سب کچھ اس کو فضائل اعمال نظر آ رہا ہے. تو اپنی کمزوری کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے علماء کی بے توقیری کا معاملہ، کچھ کمیاں تو ہے، جی بالکل ہے. علماء کی وہاں بار بار تنبیہ کی جاتی ہے. حضرت ایک مسئلہ اس میں یہ آ سکتا ہے کہ انسان کو جہاں سے فیض ملتا ہے نا، یہ پھر ایک ری ایکشن بھی ہوتا ہے کہ یار یہ مولوی کے ساتھ تو میں رہ رہا تھا 40 سال سے، اس نے میری نماز کی فکر نہیں کی، مجھ سے نماز سنی نہیں، مجھ سے کلمہ نہیں سنا، ان لوگوں نے مجھے یہ سارا کچھ سکھا دیا، میں تو بس انہی کو سب کچھ سمجھتا ہوں. یہ ایک ری ایکشن بھی ہے. اور دوسری بات پھر یہ ہوتی ہے کہ عموماً مولوی میں جو ہمیں نظر چیزیں آتی ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، کرتا ہے، امیر صاحب نے وہ سب پہن لیا، وہ کہتا ہے مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے، میری داڑھی ان سے بڑی ہے. تو وہ اس کے جو علمی کمی ہے نا،
اس کا پھر تقاضا بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اور کچھ کمیاں تربیت کی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر انسان ہے۔ پھر علماء کو باندھنے کی کوشش، یہ کمیٹی میں یہ حضرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ علماء کو ہر معاملے میں پابند کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں اگر وہ تبلیغ میں نہ بھی ہو، ہماری جو شکایت ہے کمیٹی سے مسجد کی، وہ تبلیغی نہ بھی ہو تو وہ ایک نفسیات ہوتی ہیں کہ امام میرے ماتحت ہے، میں تنخواہ دیتا ہوں، میرا ملازم ہے، تو پھر وہ تبلیغی ہو یا غیر تبلیغی ہو تو وہ امام کو آپ یہ بونڈ کہہ کرتے سکتے ہیں کہ ان کی عملی تربیت ہوئی ہے، نظریاتی تربیت زیادہ نہیں ہوئی ہے، چنانچہ وہ جو سرمایہ دارانہ ایک سوچ ہے کہ میں پیسے والا ہوں، میں سیٹ میں مؤثر، یہ میرا ملازم، وہ سوچ کافی حد تک تبلیغ میں جانے کے بعد بھی رہی۔ تبلیغی جماعت کی بہت ساری خوبیاں، جن میں ایک سب سے بڑی خوبی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو مسالک میں بٹا ہوا ہے، جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اور جہاں پر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے یا اس کی مسجد میں نماز پڑھنے کو گوارا نہیں کرتا، تبلیغی جماعت نے سب کو بغیر کسی مسلک اور فرقے کی تمیز کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا ہے، اور وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے والے بھی نظر آتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے بھی نظر آتے ہیں، کھلا ہاتھ چھوڑنے والے مالکی مسلک کے وہ لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اتحاد بین المسلمین کی بہت بڑی اور کامیاب کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا اثر یہ بھی ہے، بلا تفریق معاشرے میں جہاں کہیں بھی تبلیغی جماعت سے وابستہ آدمی موجود ہوتا ہے، وہ اپنا کردار اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، اس کو ہم غنیمت کہہ سکتے ہیں۔ خیر کے ان کاموں کو جاری رہنا چاہیے، اور کام ہوتے ہیں تو اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے علمی اعتراضات، اشکالات، بہت کچھ آپ نے جیسے فضائل اعمال کے حوالے سے عرض کیا، تو اس کا حل غالباً یہ نکالا گیا ہے کہ پھر عرب ممالک میں جو سلسلہ ریاض الصالحین کا ہے، تاکہ وہ حضرات جو حدیث کے حوالے سے تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، حساس ہیں، تو اس معاملے کی وہاں پر جو نوبت ہی نہ آئے۔ مقصد صرف جوڑنا ہے۔ اچھا، ممبر سے بہت زیادہ رواداری کی اور محبت کی بات کی جاتی ہے، اور جوڑ کی بات کی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں حکمرانوں پر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی بھی حوالے سے یعنی کرٹیسائز کرنے کو ہر اعتبار سے روکا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب تو بظاہر بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا اسلام نے دوست اور دشمن کا تصور نہیں دیا کہ ہم دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس سے محتاط رہنے کی کوشش کریں، یا اس کی چالوں اور اس کی سازشوں کو، ظاہر سی بات ہے جب تک آپ دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے، آپ اس کی چالوں اور سازشوں کو اپنے خلاف سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو سب کے ساتھ محبت اور سب کے ساتھ بھائی چارے والی بات اور سب ہی اچھے ہیں، یہ کوئی اسلام کی جو روایتیں ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو کس نظر سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پستی تھی، انحطاط تھا دینی، اس پر نظر رکھی گئی ہے، اور جہاں جہاں جس حوالے سے پستی تھی اس کا علاج دریافت کیا گیا ہے، اور وہ پاک و ہند میں خاص طور پر جو اس تحریک کا مرکز ہے، اس میں یہ تھی کہ طبقاتیت ہے اور فرقواریت ہے اور ایک عجیب و غریب خلفشار ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ بس اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اور یہ دوست دشمن کی بات نہ ہو۔ ایک حد تک تو ہوتی ہے، لیکن اعلانیہ اور اس کو عنوان دے کر نہیں بتایا جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ ہمارے جو ہیں وہ اس حوالے سے مستقل سوچ میں بھی ہوں گے اور ان چیزوں پر غور بھی کرتے ہیں۔ جو کچھ ہے میں سمجھتا ہوں وہ مناسب ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت کے حوالے سے ان تمام باتوں کا خلاصہ مختصر لفظوں میں یہی ہے کہ یہ خیر کی جماعت ہے جو خیر کی دعوت دیتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے فکر مند کرتی ہے، اور معاشرے کے لوگوں کی اگر اصلاح ہو جائے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ایک کمی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے تبلیغی جماعت فرد کی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ انقلاب آتا ہے عقیدے سے، یہ انقلاب آتا ہے نماز سے، یہ انقلاب آتا ہے سنت کی اتباع سے، اور تبلیغی جماعت کی یہی محنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید بڑھائے، سارے عالم میں پھیلائے، اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔